452 رومی سلطنت زوال کے دہانے پر ہے اور ہند قبائل نے شمالی اٹلی پر حملہ کر دیا ہے۔ کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ساحل کے قریب ایک جھیل کی طرف نکلے اور چند چھوٹے جزائر پر پناہ لے لی، جو ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ان کی جان بچا لی۔ ہر مشکل کے باوجود یہ چھوٹی سی تہذیب آخرکار دنیا کے سب سے شاندار تعمیراتی کاموں میں سے ایک بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک عارضی فیصلہ تھا، لیکن اسی فیصلے نے نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ہر مشکل کے باوجود یہ چھوٹی سی پناہ گزینوں کی آبادی آگے چل کر دنیا کے سب سے شاندار اور حیرت انگیز تعمیراتی شاہکاروں میں سے ایک کو جنم دے گی۔ ایک ایسا شہر جسے آج ہم وینس کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا شہر جہاں نہ کوئی سڑک تھی، نہ ٹھوس زمین اور نہ ہی پینے کے لیے تازہ پانی، لیکن وہاں کے باہمت لوگوں نے ایک کیچڑ سے بھرے دلدل کو دنیا کے سب سے طاقتور اور امیر تجارتی مرکز میں بدل دیا۔ ان گنت جزیروں کے درمیان پھیلا نہروں اور پلوں کا یہ انوکھا جال وینس کو ہر طرف سے محفوظ بھی بناتا تھا اور کاروبار کا مرکز بھی۔ اس کی سطح کے نیچے کیا چل رہا ہے اور کیسے قرون وسطیٰ کی ذہین انجینئرنگ نے اس شہر کو دنیا پر راج کرنے کے قابل بنایا۔ جب پہلے مہاجرین یہاں پہنچے تو ان کے پاس تعمیرات کے لیے دنیا کی سب سے بدترین زمین تھی۔ وہ دلدلی جزیرے اتنے نرم تھے کہ ایک انسان کا وزن بھی مشکل سے اٹھا پاتے۔ شہر بنانا تو دور کی بات تھی، عمارتوں کی بنیادیں مضبوط بنانے کے لیے وینس کے مقامی لوگوں نے کروشیا کے جنگلات سے بڑی بڑی لکڑی کے کھمبے جمع کیے اور انہیں زمین میں ٹھونسنا شروع کیا۔ وہ انہیں تقریباً 5 میٹر گہرائی تک دھکیلتے جب تک کہ سخت مٹی کی تہہ نہ مل جائے۔ اس سے نہ صرف کھمبے مستحکم ہوئے بلکہ انہیں بہت قریب لگا کر زمین کی نرم مٹی کو دبا دیا گیا، جس سے پانی باہر نکلا اور مٹی بہت مضبوط ہو گئی۔ جب یہ کھمبے مضبوطی سے نصب ہو گئے تو ان کے اوپرلی حصوں کو برابر کاٹ کر ان کے اوپر لکڑی کے بھاری تختے بچھا دیے گئے تاکہ عمارت کا وزن برابر تقسیم ہو سکے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ لکڑی کے کھمبے پانی اور مٹی کے نیچے ہونے کی وجہ سے انہیں کبھی دیمک نہیں لگی اور نہ ہی سڑے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی وینس کی اصل بنیادیں بالکل محفوظ ہیں اور پورے شہر کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب بنیادیں تیار ہو گئیں تو باری آئی عمارتوں کی جھیل کے اوپر تعمیر کی۔ شروع میں وینس کے لوگوں نے لکڑی کے گھر بنائے، لیکن بار بار لگنے والی آگ کے حادثات کے بعد وہ اینٹوں کے استعمال پر منعقد ہو گئے۔ زمین کے وزن کو قابو میں رکھنے کے لیے عمارتوں کو زیادہ سے زیادہ 3 منزلہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں سیمنٹ کی جگہ ایک خاص قسم کا لچکدار چونا استعمال کیا گیا، جو زمین کی ہلکی پھلکی لرزش کے ساتھ عمارت کو جھکنے تو دیتا لیکن گرنے نہیں دیتا تھا۔ اندرونی دیواریں ایک دوسرے کے اوپر نیچے کراس انداز میں بنائی گئیں، جو ایک طرح کے ٹریلس کی طرح لچکدار ہوتی تھی، جبکہ سامنے کی خوبصورت اور بھاری پتھریلی دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے انہیں لوہے کی مضبوط سلاخوں سے پوری عمارت کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جزیرے باہر کی طرف پھیلنے کی بجائے آپس میں جڑتے چلے گئے۔ شروع میں لوگ صرف کشتیوں کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جزیرے اتنے قریب آ گئے کہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر کم گہرے پانی سے بھی گزرنے لگے۔ وینس کی ترقی کا اگلا قدم ان جزیروں کو پلوں کے ذریعے جوڑنا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وینس کے پہلے 500 سالوں میں وہاں کوئی پل نہیں تھا۔ جب آبادی بڑھی اور ریالڈو کا علاقہ فائنانشل ہب بن گیا تو وہاں پہنچنے کے لیے ایک پکے راستے کی ضرورت پیش آئی۔ تب وینس کے دوجے حکمران نے اعلان کیا کہ جو انجینئر سب سے بہترین پل کا ڈیزائن بنائے گا
اسے بڑا انعام دیا جائے گا، اور اس کا اشتہار انہوں نے پورے شہر میں پوسٹر لگا کر کیا۔ وینس کو ایک مکمل شہر بنانے کے لیے پلوں کی اشد ضرورت تھی۔ پہلی کوشش کے طور پر ایک عارضی تہتا ہوا پل بنایا گیا جس نے ریالٹو کے علاقے کو شہر سے جوڑا۔ بعد میں اسے لکڑی کے پل میں بدلا گیا جو بدقسمتی سے جل گیا۔ آخرکار اس کی جگہ وہ مشہور زمانہ پتھر کا مضبوط پل بنایا گیا جو آج بھی قائم ہے پڑا۔ اس ایک اکیلے پل کو بنانے کے لیے نہر کے کناروں پر 12,000 سے زیادہ لکڑی کے کھمبے گاڑے گئے اور ان پر 10,000 ٹن وزنی پتھر رکھے گئے۔ اس کے بعد تو جیسے پورے شہر میں پتھروں کے پل کا سیلاب آ گیا ہو۔ وینس کا ماسٹر پلان یہ تھا کہ یہاں سڑکوں کی جگہ نہریں ہوں گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پیدل چلنے والوں اور گھوڑوں کی ٹریفک کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں رہا، اور سامان تجارت انتہائی تیز رفتاری سے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے لگا۔ اب یہ شہر یورپ کا سب سے امیر اور طاقتور ترین تجارتی گڑھ بن چکا تھا۔ لیکن جہاں پیسہ اور آبادی بڑھتی ہے وہاں مسائل بھی آتے ہیں۔ وینس 1,70,000 کی آبادی تک پہنچ چکا تھا اور اب تازہ پانی کی مانگ بے قابو ہو رہی تھی۔ ستم ظریفی دیکھیں، وینس چاروں طرف سے پانی تھا لیکن پینے کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی قدرتی چشمہ یا دریا تھا۔ وینس کے انجینئرز نے اس کا بھی ایک ناقابل یقین حل نکالا۔ شہر کے بیچ جو کھلے چوک بنے تھے انہوں نے وہاں کی زمین کو گہرا کھودا اور چاروں طرف مٹی کی موٹی تہ جمائی تاکہ پانی باہر نہ نکل سکے۔ پھر اس پورے گڑھے کو ریت اور پتھروں سے بھر دیا۔ چوک کی سطح پر ایسی ڈھلوان ٹائلز لگائی گئی جو بارش کے پانی کو نالیوں کے ذریعے اس چوک کی طرف لاتی تھی، حتیٰ کہ آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں کا پانی بھی نالوں کے ذریعے اس چوک میں گرتا تھا۔ یہ چوک ایک بڑے فلٹر کا کام کرتا تھا، یہاں سے بارش کا پانی ریت اور پتھروں کی تہوں سے چھن کر یعنی فلٹر ہو کر بالکل صاف حالت میں چوک کے درمیان موجود کنویں میں جمع ہو جاتا تھا۔ پورے وینس میں ایسے 600 سے زائد کنویں بنائے گئے جنہوں نے پورے شہر کی پیاس بجھائی۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ وینس کی یہ شاندار اور صدیوں پرانی انجینئرنگ آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہے۔ وہ پل، وہ نہریں، وہ عمارتیں سب ایک ایسے ٹکڑوں کے پوشیدہ جنگل پر کھڑے ہیں جو ہزاروں سال سے اس شہر کو ڈوبنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ یہ تھی وینس کی کمال سٹوری، اور اس کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے کے انداز کے طور طریقے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیں۔